أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ، الحمدللہ آپ ٹھیک ہے عادل؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان۔ شروع کر لیتے ہیں، میں شیئر کرتی ہوں۔ ٹھیک 94 آیت سے پڑھنے، جی ٹھیک ہے؟ ہاں، اور کتنی آیات کی ہیں آپ لوگوں نے؟ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے سارا کچھ نہیں بتاتی۔ 108 تک 108 تک کیا؟ جی چلیے ٹھیک ہے، اوکے، انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، صحیح ہے؟ تو میں دعا کر لیتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم وفقنی فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ شروع کیجیے سارا سائمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَیَبْلُوَنَّکُمْ، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ بشیء من الصید، بشیء کسی چیز، ایک چیز سے، من الصید شکار میں سے، تنالوہ پا لیں گے اس کو، ایدیکم ہاتھ تمہارے، ورماحکم اور نیزے تمہارے، لیعلم تاکہ جان لے اللہ من یخافہ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب غائبانہ طور پر، فمن تو جو کوئی اعتدا حد سے بڑھے یا زیادتی کرے، بعد ذالکا اس کے، فلاح تو اس کے لیے ہے عذاب علیم، عذاب دردناک۔ اگلی آیت بھی کر لیں پھر میں، تھوڑا لیسن لمبا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا نہ تم مارو، الصید شکار کو، وانتم اور اس حال میں، وانتم اور جب کہ تم حرم احرام میں ہو، ومن اور جو کوئی قتلہ مارے اس کو، منکم تم میں سے، متعمدن ارادے سے یا جان بوجھ کر، فجزاء تو بدلہ ہے اس کا، مثلو ماند ما قتلہ جو قتل کیا اس نے، من النعامی چوپایوں میں سے یا مویشیوں میں سے، یحکمو فیصلہ کرے گا، بھی اس کا، ذوا عدل فیصلہ کریں گے، بھی اس کا، ذوا عدل دو انصاف والے، منکم تم میں سے، ہدین بطور قربانی، بالغا پہنچنے والی ہے، الکعبہ کعبہ تک، او یا کفارتن کفارہ ہے، طعام کھانا کھلانا، مساکینہ مسکینوں کو، او یا عدلو برابر، ذالکا اسی کے، سیامن روزے رکھنا ہے، لیذوقا تاکہ وہ چکھے، وبال امری ہی اپنے کام کا، عفا اللہ درگزر فرمایا اللہ نے، عما اس کے بارے میں جو سلفا گزر گیا، ومن اور جو کوئی عادہ دہرائے یا دوبارہ کرے، فینتقم تو بدلہ لے گا اللہ، یا ٹھیک ہے، انتقام لے گا، انتقام لے گا اللہ، منہ اس سے، واللہ اور اللہ، عزیز زبردست ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے، ذو انتقام۔ اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ چلیے اب اس میں ہم پوچھ لیتے ہیں سوال نمبر جو پہلی آیت میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے نا کیوں آزماتے ہیں؟ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، اہل ایمان کو کیوں آزماتے ہیں، اسی آیت کے تناظر میں بتانا ہے۔ کہ باجی کہ کون اللہ سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے، یعنی جب تاکہ وہ جان لے کہ کون ہے جو غائبانہ طور پر اس سے ڈرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی نا، جی صحیح ہے نا۔ پھر وجہ یہ ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس آزمائش کے لیے وہی چیز سامنے آ جاتی ہے جس سے یعنی روکا گیا ہوتا ہے،
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ حالت احرام میں جہاں پہ شکار کی ممانعت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسی کوئی چیز آئے گی لیکن تم اس کو مطلب تمہارے ہاتھوں کی دسترس میں ہوگا، تمہاری یعنی نیزوں کی مطلب اس کو مار سکو گے لیکن تم نہیں مارو گے اس کو نا۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا آزمانے کے لیے وہ مواقع دیتے ہیں جس پھر۔ چیز سے روکا ہوتا ہے وہی سامنے لے آتے ہیں جس سے منع کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ اصل میں جو واقعہ ہے یہ وہ ہے نا حدیبیہ کا، نہیں حدیبیہ ہی تھا، کیا تھا وہ جب وہ عمرے سے روک دیے گئے تھے، جی جی عمرہ حدیبیہ ہی ہے جی۔ ہاں عمرہ حدیبیہ، تو اس وقت وہ ادھر گھس آئے تھے ان کے گھروں میں، جانور اتنے قریب آ گئے تھے، ان کے نیزوں کی پہنچ میں تھے، اچھا اور ان کو شکار کا اتنا شوق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ یہ آیت نازل اسی وقت ہوئی تھی جب وہ جانور آ گئے اندر، اور چھوٹے بڑے ہر سائز کے جو حلال بھی تھے اور وہ جن کو شکار کا خاص طور پہ ان کو ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا لا یبلونکم اللہ بشیء، کچھ چیزوں کے ساتھ، بشیء کے اندر کچھ چیزوں کے ساتھ، من الصید، شکار میں، تنالوہ پہنچتے ہیں اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ ما یخافہ بالغیب۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو گناہوں کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ چور چوری بھی کرتا ہے نا، تو کب کرتا ہے؟ جب اس کو موقع ملتا ہے، موقع ملتا ہے جی۔ وہ چیز اس کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کسی گھر میں جاتے ہیں، سائڈ والے دراز کھولتے ہیں، اس پہ کوئی گولڈ کی کچھ بھی پڑا ہوا ہے، اب وہ کچن میں، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اور اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے بچنے کا یا پھر کرنے کا گناہ۔ اسی طرح باقی چیزوں کی مثال ہے نا، جی بالکل۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایون اس کی ڈائری بھی اٹھا کے پڑھنا، کچھ بھی کرنا، ان کی دراز کو کھولنا کہ اندر کیا رکھا ہو، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ نہیں جی۔ آپ کو اگر اپنے ہسبینڈ کا پاسورڈ پتہ ہے پھر بھی آپ اس کے جا کے چیک نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے اپنا ہسبینڈ کو کسی وجہ سے اپنا پاسورڈ بتایا تو اس کو کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ آپ کے جا کے میسیجز چیک کرے۔ اعتبار جو ہوتی ہے نہیں، بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک بار اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اعتبار اٹھ جاتا ہے، پھر آپ اپنا پاسورڈ دیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی وجہ سے دیا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ مجھے ہو جائے تو میرے گھر میں میرا پاسورڈ تو کسی کو پتا ہو نا، جی تو کچھ 100 مسئلے ہوتے ہیں، بینک کے پاسورڈ ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں شیئر کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو مس یوز کریں۔ تو اگر آپ کسی گھر میں گئے ہیں، آپ گئے ہیں اور دراز میں چیزیں، سائڈ درازیں ہوتی ہیں یا سائڈ میں کچھ بھی ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ جو چیز ہائیڈ کر دی جاتی ہے نا اس کو آپ نہیں کر سکتے۔ ایک سامنے چیز پڑی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی میگزین اٹھا لیں، کچھ کر لیں، جی۔ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کی باجی کچھ سیکرٹ، لوگ تو واقعی کچن میں کسی کے باقاعدہ الماریاں کھول کے، فریج کھول کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں تو یہ تو ہمارے پاکستانیوں جی کے آتے ہیں نا، پھر ہم مسلمان تھوڑی ہیں۔ جی بالکل، یہ تو مسلمان کی تو پہلی تعریف کیا ہے کہ اس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی ایذا زبان سے، اس کے زبان سے، پہلی تعریف ہی یہی ہے۔ لیکن ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ اور جو ہم بولتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا شاید، سائمہ آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا کہ جو بھی لفظ زبان سے نکلتا ہے، لفظہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، جی اور اس آیت میں بھی لفظہ کا مطلب آتا ہے، لفظہ کا لفظ آتا ہے۔ جو بھی آپ منہ سے باہر چیز الفاظ پھینکتے ہیں نا، وہ آپ کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر جی۔ آپ کو ان 2 کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کا بھروسہ نہیں ہے یا ایمان نہیں ہے، تو آپ کو قبر والوں کا کیا بھروسہ ہوگا اللہ کہ اکبر۔ قبر میں بھی آئیں گے؟ پہلے تو ان پہ ایمان لائے نا کہ یہ میرا لکھ رہے ہیں، اچھا برا جو میں بول رہی ہوں۔ وہ اتنے چوکنے ہوتے ہیں کہ مس نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم نے لکھنا ہے، تاکہ کوئی مکر نہ سکے۔ جانتا تو میں ہوں وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ جی تو اس کو کہتے ہیں نا تقویٰ، ہر چیز جی میں جی بچنا ہے۔ یہاں سے جو ہے نا متقین، پھر قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے۔ اب سارے برے کام بھی کر رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں قرآن، اور جو ہے وہ کہاں سے آپ کو ہدایت ملے گی؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ، اس لیے تو ہمارے عذاب کیوں آ رہے ہیں پھر؟ کیونکہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ نہیں ہے۔ ہم اپنے حالات کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں دوسروں کے حالات کی فکر ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔
اپنا نہیں پتا، وہ جنت میں جا رہی ہے، جنت میں اس کی زیادہ فکر ہے، اپنی نہیں ہے، اپنے اعمال کی فکر نہیں، تو صرف اپنا رکھیں اور اپنی اولاد کا رکھیں. جسے وہ ٹو اور تجسس جو ہے نا وہ اس سے ہاں منع کیا گیا. بالکل، غیبت، کیونکہ یہ فساد کا جڑ ہے نا. دو بتایا گیا نا کہ 3 عورتیں بیٹھی ہوں تو دو عورتیں آپس میں بات نہ کریں، جی تیسری بالکل. کا دل خراب ہو سکتا ہے، وہ شک میں، گمان میں، شیطان ہے، اور اس سے فساد پھیلے گا. چاہے آپ نہ بھی کریں اس کے بارے میں کوئی بات، وہ تو سمجھے گی. ہاں 4 بیٹھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، پھر ان کو ہرٹ ہونے کا وہ کوئی نہیں ہے، پھر آپ کر لیں بے شک، لیکن آپ کا گناہ لکھا جائے گا، ان کو تو تکلیف نہیں ہوگی نا ایٹ لیسٹ، اگر آپ ان کی طرف ان کی بات کر بھی رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر انسان کو پسندیدہ اور مرغوب چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ روک کے بھی آزماتے ہیں. یہ مرغوب ہی تو تھی نا، یہ جی ان کی بالکل. پسندیدہ اور مرغوب. دیکھیں سمندر کا شکار جو ہوتا ہے نا وہ ہر کوئی نہیں کرتا، جی بالکل. جی مشکل ہوتا ہے تھوڑا، اور اس کا شکار کا ان کو شوق بھی نہیں تھا، وہاں سمندر تھے بھی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک عمومی آیت نازل کر دی کہ سمندر کا جو شکار ہے وہ حلال ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں. سمندر میں اگر سفر کریں، جیسے لوگ پرانے زمانے میں حج پہ جاتے تھے کرتے تھے، اب ان کا خوراک کا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے نا، خوراک کی کمی ہو سکتی ہے جہاز میں، جی تو وہ پھر کیا کھائیں گے؟ وہ تو کنارے پہ نہیں ہے، وہ تو زمین پہ نہیں ہے کہ چلو کچھ اور کھا لیں گے، شکار نہیں کریں گے، کچھ اور کھا لیں گے، تو ان کو تو وہی کرنا ہے، سمندر کا ہی کھانا ہے. تو کتنے کتنے دن لگ جاتے ہیں سمندروں میں انسان کو، جی. بعض دفعہ حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، تو وہاں پہ تو کرنا ہے آپ کو، لیکن یہاں پہ نہیں. تو ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ، یہ آزمائشیں ہیں. اور پھر ہمیں بھی تو منع کیا گیا نا، کتنی چیزوں سے منع کیا گیا. سو شکار سے حالت احرام میں نہیں منع کیا جاتا، جب آپ حالت حرم میں ہوتے ہیں تو اس اور چیزوں سے بھی منع کیا جاتا ہے، جی تو ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہی ہے. پھر اس میں اگلی آیت میں جو ہے نا کس سے منع کیا گیا؟ اگر مطلب اگر شکار کر لیا حالت احرام میں، غلطی سے ہو گیا یا جان بوجھ کر، تو پھر باجی اس کا کفارہ دینا ہوگا، جس کو دم کہتے ہیں. دم ہی کہتے ہیں. تو پھر احرام پہنا اور حالت احرام میں ہو اور نیت کر چکا ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور حدود حرم میں ہو. ہاں چاہے وہ عمرے کا احرام ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی احرام ہو، ٹھیک ہے، آپ نے نیت کر لی، احرام پہن لیا، اب حالت حرم میں. دوسری ایک اور شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ حرم میں ہیں، آپ کون سی جگہ پہ ہیں؟ حرم میں، سوری حدود حرم میں. ٹھیک. حدود حرم میں، تب بھی آپ نہیں شکار کرنا نہیں کر سکتے. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حدود حرم میں بھی ان کو مارنا جو ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے. جیسے کوئی خطرناک چیز ہو گئی، ہاں کوئی چوہا سانپ سانپ وغیرہ. بچھو چھپکلی، اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں، ناپاک چیزیں ہوں، تو ان کو حدود حرم میں آپ مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن شکار نہیں کر سکتے. لیکن باقی چیزوں کو جن کو منع کیا گیا ان کو بھی نہیں مار سکتے. جو خطرناک چیزیں ہیں بس وہ جن کو فواسق کہتے ہیں، فاسق کی جمع ہے نا. تو لیکن پھر اگر کوئی اسی کرے طرح گا جو ہے اس کا کفارہ بھی بتا دیا گیا. جی کفارہ کیا ہے؟ اسی اگر اسی آپ نے جانور شکار کے کر لیا، جی اسی جانور کے سے ملتا جلتا پھر جانور جو ہے مویشیوں میں سے نا وہ دینا پڑے گا، اس کو اس کی قربانی کرنی پڑے گی، اور اس کا فیصلہ کریں گے 2 صاحب عدل جو وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اور وہ پھر قربانی جو ہے وہ حدود حرم یعنی مکہ تک، کعبہ کے قریب تک پہنچائی جائے گی، اور پھر مکہ کے مساکین کے لیے ہی ہوگا واجب. مساکین کو کھلایا جائے گا. اور پھر اگر یا یہ نہ پھر کر اگر سکے یہ جانور نہ میسر ہو تو پھر قیمت کے برابر کیا کریں گے؟ وہ کھانا کھلائیں گے مسکینوں کو. یا تو گوشت کھلائیں گے جانور کا برابر کا، جی اور پھر یا پہ شکار کی. دیکھیں 2 عدل والے، یہ بھی جی شرط ہے، 2 عدل والے فیصلہ کریں گے کہ یہ جانور کون سا ہوگا اس کے برابر کا، یا پھر کفارہ کتنا ہوگا. اور کفارہ جو ہے وہ جانور ہوگا تو وہ حدود حرم میں جا کے ذبح ہوگا، کعبہ کے قریب میں نہیں ہے، وہیں پہ مینا قربانی میں. ہوگی. اور پھر کفارہ کیا ہوگا؟ طعام مسکین، یا عدل یا اس کے برابر. کیا ہے؟ مساکین کے کھانا نہیں کھلائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ روزے رکھے جائیں گے، یعنی وہ کھانا جتنے دن میں ختم ہوگا نا اتنے روزے رکھے جائیں گے. اتنے روزے رکھیں گے. اور
اس کے بعد کیا ہے، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم ہو جاتی ہیں نا یہ چیزیں، تو پھر ایک تو گناہوں سے بندہ وہ جو بھی اس نے کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لگائی یہ چیزیں کہ لوگ نہ کریں جی کفارہ وغیرہ، اس لیے کہ لوگ نہ کریں، ان کو پتا ہو کہ یہ کریں گے تو پھر یہ کفارہ ہے. اگر کفارہ نہ دے سکے تو پھر کیا، روزے رکھنے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. خود کو بھوکا رکھنا، دوسروں کو کھانا کھلانا پھر بھی بندہ کر دیتا ہے، دیگ پکا دی کھلا دی، تھوڑا زیادہ ہی کھلا دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ خود کو بہت اذیت دینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس میں پھر آپ اتنا کھانا کھلائیں گے، اور جو پہلے ہو چکا وہ تو معاف ہے. لیکن اس حکم آنے کے بعد کوئی کرے گا تو پھر ہاں، وہ تو پھر اس کے لیے انتقام ہے، انتقام ہے. اس کے لیے سزا ہے. تو اللہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں نا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ پھر کفارہ بھی فائدے کے لیے ہوتا ہے، گلٹ مٹ جاتی ہے نا جی ایک گناہ کے جو ہوتا ہے. ابھی میں حج پہ گئی تھی تو مجھے اس وقت زیادہ نہیں پتا تھا، لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ بہت رش ہے. ابھی تو یہ ہے کہ الگ الگ ہو گیا نا، جانے والے اور ہیں آنے والے اور ہیں، روز بن گئی ہے نا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پورا ہجوم ہوتا تھا، مرد بھی بیچ میں، عورتیں بھی کنکریاں مار رہے ہیں. تو میرے ہسبینڈ نے کہا آپ نہیں جاؤ، آپ ادھر ہی رک جاؤ. اچھا تو وہ میں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہوں گے، گرمی بھی بہت ہے اندر، بہت زیادہ مشکل. میں تمہاری طرف سے کنکریاں، وہ میری طرف سے کنکریاں مار کے آ گیا. اب مجھے نہیں پتا تھا دم دینا ہوتا، نہ میرے ہسبینڈ کو پتا تھا، نالج تو تھا ہی نہیں تھا دین کا اتنا. تو وہ اب یہ ہے کہ اب میں کہتی میں جاؤں اور وہاں پہ دم دوں جا کے، تو میرے حج کا وہ بھی ہو جائے. کیونکہ میں نے بعد میں اچھا، سنا لیکن ہم نے ابھی ریسنٹ جب ہم بک پڑھی تھی نا کتاب الحج، اس میں تھا کہ اس طرح کرنے میں حرج نہیں ہے. کسی یہی نا، جی میرے ہسبینڈ نے بھی کسی سے پوچھا ہوگا، ایسے تو نہیں کیا ہوگا انہوں نے، جی جو ہمارے ساتھ پورا گروپ گیا وہ تو پوچھا ہوگا نا. تو چلیں ابھی یہ بھی واضح ہوگی، لیکن میرے دل میں تھا کہ پتہ نہیں میرا ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ ایک بھی چیز مس ہو جائے نا حج میں سے تو پھر آپ کو دم دینا پڑتا ہے. لیکن حج ہمارا ماشاءاللہ واجبات. بہت اچھا، بہت ہی اچھا ہوا تھا، مجھے پتا ہے. اس وقت ابھی تو حج میں بہت آسانیاں ہو گئی، اس وقت حج بہت مشکل ہوتے تھے. واقعی جی بہت مشکل کتنے ہوتے. حادثات ہو جاتے تھے. ہاں ساتھ ہوتے تھے، سب کچھ گم ہو جاتے تھے لوگ، یہ سیل فون والی سہولت نہیں ہوتی تھی، جی تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ آسانیاں ہیں، اب تو کوئی جائے تو سفر بھی آسان ہے، ہر چیز آسان ہے. تو ہم تو 3 دن بائی روڈ گئے تھے نا دبئی سے، اور پیچھے فیملی بچے یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں ان کی. لیکن کوئی نہیں، وہاں جا کے بندہ سب بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ایسے کام سنبھال لیتا ہے. میرے بچوں کو پتہ بھی نہیں لگا، وہ ابھی بھی یاد کرتے ہیں کہ تم نے اتنا انجوائے کیا آپ کے پیچھے سے. ناشتہ صبح، بڑی بہن میری بڑی بیٹی بھی بہت چھوٹی تھی اس وقت، لیکن یہ تھا کہ اس بچوں سارے کے بچے میرے سارے کے سارے اسکول گوئنگ تھے، ان کو ریڈی کر لیتی تھی، ناشتہ کرا دیتی. ناشتے میں یہی ہوتا تھا کہ دودھ اور یہ جو ان کا چیز وغیرہ ہوتا ہے نا، وہ اسپریڈ چیز ہوتا ہے وہ لگایا، اور یہ کوئی انڈے ونڈے نہیں بنانے، کچھ نہیں. اور وہ بچوں کو بنا دیا بریڈ پہ، ہنی لگا دیا، جیم لگا، جو بھی لگانے سب. تو وہ ناشتہ کرا کے اسکول لے جاتی تھی، اور 1 مہینہ رہے تھے ہم باہر. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے سنبھالا، جب وہ واپس آتے تھے جیسے ہی گھر پہنچتے تھے، ہوٹل سے گاڑی آتی تھی، اور وہ اتنا بہترین کھانا دیتے تھے. کیونکہ وہ میرے بڑے بیٹے کے ساتھ نا، میرا بڑا بیٹا بھی اتنا بڑا نہیں تھا، 8ویں میں پڑھتا تھا، بیٹی اس سے 3 سال چھوٹی تھی. تو اس کے ساتھ کوئی اس کا دوست تھا، ان کا ہوٹل تھا وہ. اچھا تو ان کے ابو نے ہمیں بولا کہ آپ فکر ہی نہیں کریں، میرے بیٹے کے دوست کے ابو ہیں آپ، تو فیملی ہے، تو میں انشاءاللہ بچوں کو بہت خیال. تو وہ پورا اتنا لمبا ٹفن ان کے لیے لے آئے نا جیسے ہی گھر پہنچے. اور پھر کہ شام برتن بھی نہیں دھونا، ایسے ہی بند کر کے رکھتے نا شام کے لیے، اور شام کو آتا تھا دوسرا ٹفن تو یہ والا چلا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ اتنی خود مدد مدد. آ رہی ہاں، واقعی. اور کوئی حیران ہوتے ہیں لوگ، میں خود حیران ہوتی ہوں کہ کیسے اتنی چھوٹی بچی تھی میری چھوٹی، اور اسکول جاتی تھی، KG میں ہوگی یا پر KG میں ہوگی، لیکن کر اچھا دیا اللہ ماشاء نے. اللہ. چھوٹے تھے جب میں کینیڈا آئی ہوں، تبھی بھی چھوٹی تھی بہت. تو وہ تو میرا حج تو بہت پہلے کا ہوا. تو بس اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بنایا کہ وہ سارے کام اللہ نہیں کرنے ہوتے. میرے ہسبینڈ نے اتنی حاجیوں کی ہیلپ کی وہاں پہ، میں بھی جو کر سکتی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ نے تو بہت، ڈرائیونگ تک کی. میں نے کہا تم جاؤ سو جاؤ جا کے پیچھے، تمہیں نیند آ رہی ہے تم جا کے سو جاؤ. اور گاڑی کروز پہ لگا کے 120 کے ابھی بھی یاد کرتے ہیں. تو
باقی تکلیفیں جو تھیں وہ تو تھی. ہم ایک دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم بہت دور نکل گئے دونوں بیوی، گھر جاتے جاتے کہیں اور ہی نکل گئے. اور وہاں پھر ہم پڑے رہے روڈ کے اوپر، ہائی وے کے سائڈ میں جو جگہ بنی ہوتی ہے نا، وہیں سو گئے. صبح اٹھے تو دوپہر ہوئی تو سورج سر پہ آیا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر سیل فون کی کوئی چیز وہ نہیں، کچھ نہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کروا لیتا ہے، پیچھے بھی خیریت رہی. ان کے چچا آتے تھے، چھوٹے والے چچا نا، رات کو آ کے سو جاتے تھے ان کے پاس، وہ صبح چلے جاتے تھے تاکہ رات کو بچے ڈر نہ جائیں نا. تو بس صبح سویرے وہ نکل جاتے تھے اپنی جاب کے لیے، تو پھر یہ اپنا خود ہی تیار ہوتے تھے اور سب کر لیتے. اور ہم سوچتے رہتے تو ابھی تک شاید ہم نہ کر پاتے. یہاں سے تو بہت ہی مشکل ہے. دیکھیں نا کتنے قانون بدل رہے ہیں. جی اب تو بہت اب پچھلے بھی سال کہہ رہے ہیں ہوتا ہے نا کہ چلے آپ جائیں عمرے پہ جائیں، پاکستان کا چکر لگا لینا. وہ جیسے میں پوچھ رہی تھی، نظیفہ سے بھی پوچھا تھا میں نے کہ کیسے جا رہی ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو واپس آنا ہے، پاکستان نہیں جا سکتے وہاں سے، آپ کو واپس آنا ہے یہاں. جی لیکن پھر آپ واپس انڈیپینڈنٹ ویزے پہ جائیں تو پھر آپ کے ساتھ ظاہر ہے بہت مشکل ہوتا ہے وہاں جانا انڈیپینڈنٹ ویزے پہ. پھر آگے سے پاکستان تو آپ چلے جاتے ہیں، جیسے نظیفہ بھی چلی گئی انڈیا. لیکن یعنی آپ کو جب آپ گروپ کے ساتھ جاتے ہیں نا یہاں سے، تو آپ کے ساتھ بہت ساری سیفٹی ہوتی ہے. جی جیسے میرے ہسبینڈ کی طبیعت یا جو بھی ہے تو وہ پورے ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو گروپ ہوتا ہے ظاہر ہمارے اپنے ہی ایریے کا ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ جاننے والے ہوتے ہیں. تو اس سے تھوڑا سی اپنی سیفٹی کا بھی، باقی تو اللہ کی ہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایزی ہو جاتی ہیں. آپ کو کوئی فرض کرو کچھ، اب میں کب حج کیا، اگر عمرے پہ جائیں گے ہم تو وہ تو ہمارا کیا ہوگا، ہمیں تو سب کچھ بھول چکا ہے کیا کرنا ہے. عمرہ کی کتاب ہی پڑھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر چلیں گے یہ والا کر لیں، ہم یہ والا کر لیں، یہ والا کر لیں، کوئی چیز رہ نہ جائے، زیارتیں کروا دیتے ہیں، سب ہو جاتا ہے. رہائش کا کوئی فکر نہیں ہوتی، ہوٹلز ہوتے ہیں آپ کے پاس. تو آپ کا کیا ہوا پھر، آپ کا کوئی ارادہ ہے ابھی؟ جی ہے تو صحیح ابھی، لیکن کچھ شروع نہیں کیا ہم نے اس کے بارے میں اب کچھ. انہوں نے کچھ بدلی تو کی ہے ابھی، وہ لاٹری سسٹم میرے خیال میں ختم کر دیا نا. اچھا یہ مجھے نہیں پتا باجی اس کے بارے میں. عمرے کا تو تھا ہی نہیں نا، اسی کا جی تھا. لیکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سیکنڈ طواف کرنا ہے نا، ایک تو عمرہ کرنا ہے تو آپ ظاہرہ وہ پہنتے ہیں نا، احرام پہنتے ہیں. لیکن اگر آپ نے طواف کرنا ہے تو آپ اس کے بغیر کرتے ہیں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو طواف اوپر کرنا پڑے گا، ٹاپ پہ جا کے، اچھا چھت پہ. آپ اندر نہیں جا سکتے. عمرہ کرنے والے صرف اندر جائیں گے، کیونکہ جب وہ بھی گھس جاتے ہیں تو رش بہت بڑھ جاتا ہے. تو ان کی آسانی کے لیے جو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا لیکن ہمارے پاکستانی پھر بھی میں نے سنا ہے وہ احرام پہن کے گھس جاتے تاکہ ہمیں کوئی روکے نہیں. اور میں نے کہا تم لوگ اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو. ظاہر اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. جی اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو تمہیں تو کہتے ہیں کوئی نہیں، گھس جاؤ، احرام پہنو اور گھس جاؤ. ان کو کیا پتا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں بابا، دل نہیں مانتا اس طرح کی چیزوں کو. صحیح ہے نا. جی تو اس سے واقعی. بہتر آپ چھت پہ کر لیں اور کسی گاڑی میں بیٹھ کے. آپ تو اسکوٹر وغیرہ بھی میرے خیال میں انہوں نے رکھے ہیں کچھ، میں نے دیکھ رہی تھی خانہ کعبہ کا. تو انہوں نے کچھ اچھا اسکوٹر وغیرہ، 2 سیٹ والے جو ہوتے ہیں نا، تو آپ اس پہ بھی بیٹھ کے میاں بیوی اگر آپ کو کرنا ہے تو طواف کر سکتے ہیں. اوپر چھت سے کر لیں. پھر ویل چیئرز ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے نا. تو اگر اچھا آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے اوپر سے، تو بیٹھ جائیں اس پہ، آپ کر لیں طواف. تو ہر حالت میں ہو جاتا ہے. زبردست. ہم نے جزاک جو اللہ. طواف اضافہ کیا تھا نا، اضافہ جو اینڈ پہ ہوتا ہے، وداع. ودا جی ہاں، وداع سے پہلے ایک اور ہوتا ہے جو حج کا طواف افاضہ. جو حج کا ہوتا ہے نا، وہ ہم نے اوپر سے ہی کیا تھا کیونکہ اتنا رش، تو ہر کوئی کہتے کہ پہلے دن ہی کر لے. تو ہم نے بھی کہا چلے، ہمارا بھی سب ہو گیا تھا کام، تو ہم نے کہا چاہے کر لیں. تو ہم گئے تو بہت رش، پھر ہم نے چھت پہ کیا. اور اس وقت تو ماشاءاللہ ہم تھے بھی جانگنا، تو بڑے آرام سے ہو گیا. تو چلیں دیکھیں، آپ تیاری کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ نے چاہا. انشاءاللہ کیونکہ دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، ہر جی چیز بالکل. مہنگی ہوتی جا رہی ہے. وہاں کے ہوٹلوں کے خرچے اور سارے گروپس کے بھی، اور سب مہنگائی. اس میں ان چیزوں میں پیسہ تو نہیں دیکھتے، لیکن پھر بھی فضول خرچی وہی کسی اور کو دے دیتے. میں کل جی نیوز دیکھ رہی تھی AR وائی پہ، پاکستان کی لائیو نیوز.
میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں، لیکن کل میں نے دیکھی تو میرا دل اتنا دکھا. پاکستان کی ایک فیملی، 6 بچے ان کے، چھوٹے 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 نا، بچہ بڑا والا بچہ بھی ان کا چھوٹا ہی تھا، بیٹی تھی یا بیٹا تھا. تو بیچاروں کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. ان کے برتن دکھائے، سب الٹے پڑے ہوئے ہیں، خالی برتن. اور اس کے بعد ان کی جو وہاں پہ ہے نا، جو ان کے یہ ہوتے ہیں گھر میں مرغی مرغے، یہ بھی بیچارے بھوکے ادھر گھوم رہے ہیں. تو بچے بھوکے اور وہ کھڑے ہوئے. اور پہلے بیوی نے خودکشی کر لی، بچوں کی بھوک برداشت نہیں کی، پھر میاں نے بھی کر لی. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پڑوس میں کسی کو نہیں پتا بھائی یہ بھوکے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اتنی لوگ ویڈیوز بنا بنا کے ڈالتے ہیں، ان کی ویڈیوز ہی بنا کے کوئی ڈال دے، ان کو ہیلپ چلی جائے گی باہر سے. اللہ تو دیکھیں. بندوں نے، یہ کل کی بات ہے یار، اس سے پہلے بھی کتنے لوگ کر چکے ہیں. اور وہ 6 بچے چھوٹے چھوٹے، کوئی بڑا بھی ہے، میں 10 سال 9 ہوگا، لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ میں نے غور سے نہیں دیکھے. تو لیکن سب سے چھوٹا بچہ تو بہت چھوٹا تھا. تو مجھے وہ ایک دم سے پورا گروپ بچوں کا کھڑا ہوا، پورے ماں باپ ہیں ہی نہیں، ان کی لاشیں پڑی ہیں، ڈیڈ باڈیز. یا اللہ. بعد میں لوگ کرتے ہیں، لیکن بعد میں کیا فائدہ جب وہ چلے گئے تو خودکشی کر لی انہوں نے. چلیں آج 96 آیت کرتے ہیں. آج میں پڑھوں؟ میں آج پڑھوں؟ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری میں زیادہ ٹائم لے لیتی ہوں. اوہلا حلال کیا گیا لاکم تمہارے لیے، سعید شکار البحری سمندر کا، وطعامہ اور کھانا اس کا، متان فائدہ مند ہے، لکم تمہارے لیے، وللسیارتی اور قافلے کے لیے، وحرم حرام کیا گیا ہے لیکم تم پر، سعید شکار بحری خشکی کا، ما تم جبکہ ہو تم حرما حرام کی حالت میں، واتقوا ڈرو اللہ اللہ سے، اللہ زی وہ جو الہی طرف اس کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. چل ٹھیک ہے، بس بس بہت. اچھا اس میں اب پوچھ لیتی ہوں آپ سے، احل لکم صید البر، اچھا کس قسم کے شکار کی حالت احرام میں جو اجازت دی گئی ہے؟ یہ سمندر کے شکار سمندر کے، ٹھیک ہے، جی. شکار کی. اور سمندر کا شکار سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ مچھلی کس طرح کا وغیرہ، جانور ہوتا ہے وہ؟ یہ وہ کیونکہ حلال ہوتا ہے، وہ اگر وہ ویسے اسے تو بغیر ذبح کے بھی حلال ہوتا ہے. اگر وہ سمندر کے کنارے پہ بھی آ جائے مچھلی وغیرہ تو وہ آپ کھا سکتے ہیں. ہاں، تو باہر بھی آ سمندر جائے، بے شک جی مردہ بھی باہر پڑی ہو، آ جاتی ہے تو جی سارا وہ مر جاتی ہے، جی چاہے اس میں تڑپ رہی ہے یا نہیں، مر بھی گئی ہے تو وہ حلال ہے. جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں وہ بلڈ والا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا جو دوسرے جانداروں میں ہوتا ہے. جی تو وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے جس کے خون بہایا جائے اس کا، اس لیے وہ حلال ہے. تو یہ جو پھر اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں جو پانی کا جانور ہوتا ہے اس کا؟ یعنی شاید پانی میں پیدا ہوا ہو اور پانی میں ہی رہتا ہو، ہاں جی جی یہ اس کی شرائط ہوتی ہیں. ادھر ہی پیدا ہوا ہو، ادھر ہی رہتا ہو، باہر نکلے تو مر جائے، جی یہ اس کی شرائط ہوتی ہیں. پانی پاک ہوتا ہے اس لیے وہ بھی پاک ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی پانی کا مولد کہنا چاہیے نا، مولد ہو، پانی اس کا مسکن بھی ہو، اور یعنی پانی میں پیدا ہو اور پانی میں رہتا ہو. جیسے اس میں ہے نا کہ آپ کے پاس پانی کم ہو جائے تو آپ سمندر کا سفر کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ وضو بھی کر سکتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہتا پانی ویسے بھی تو پاک جب ہوتا بہتا ہے، ہے کھڑا پانی جو ہے نا کہیں بھی گڑے میں ہے اس میں بو ہو جاتی ہے وہ یہ پانی چونکہ بہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر اتنا کھلا پانی ہے، اور پھر اس میں بارشیں ہوتی رہتی ہیں، پانی بہہ کے تازہ جاتا رہتا ہے. تو یہ جو بدبو ہوتی ہے نا پانی میں سمندر کے، یہ نمک تو خیر پانی میں ہوتا ہی ہے، سمندر کے پانی میں تھوڑا نمک زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت کہ آپ کو نمک کیسے پورا ہوتا ہے پہاڑوں والا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عملی ایکسٹرا نمک کی کانیں رکھ دی نا اس میں. دوسری بات یہ کہ یہ جو پانی ہے اس میں کیا بات کرنے لگی تھی بھول ہی گئی. تو ایک تو نمک ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہاں بو جو ہوتی ہے، وہ بو کس لیے ہوتی ہے؟ بو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جو فش ہے نا وہ اپنے ہی بچوں کو کھاتی ہے.
آپ کو پتہ ہے ورنہ سمندر میں یہ جی بھی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھا لیتی ہے، ورنہ اتنے ہی فش ہو جاتی کہ سنبھالنی مشکل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو کھا لینا ہے. اس کی خوراک ہی یہی ہے. سمندر میں کیا خوراک ہے اس کی؟ یہی ہے نا جی کہ وہ اپنا ہی بچوں، جو چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے انڈوں میں سے نکلتے ہیں وہی کھا جاتی ہے، اسی سے گزارا. اس لیے اس کے اندر بو ہوتی ہے. تو بو کی وجہ سے پھر سمندر کے پانی میں بھی بو ہو جاتی ہے تھوڑی. دوسرا پھر ہم کچرا بھی سارا جتنا ہے اب یہاں سے کناروں سے جا کے بہ کے وہاں جاتا ہے، گندگی تو جاتی ہے نا. اس کے اندر بھی پودے وغیرہ ہوتے ہیں، سب چیزیں. پھر ان کا ویسٹ جو ہوتا ہے فش کا وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے، ہر چیز. تو بہرحال جو بھی ہے اب اتنا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جو کون سا شکار حلال ہے جس کا مولد اور مسکن دونوں پانی ہو اور پانی سے باہر آئے تو وہ مر جائے. اب دیکھیں نا مینڈک بھی تو پانی میں ہی ہوتا ہے نا، جی لیکن وہ آپ سے باہر آ کے نہیں زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے وہ جی حلال نہیں ہے. اسی طرح باقی بھی جانور ہے نا جتنے ہیں، مگرمچھ دیکھیں یہ پانی کے باہر بھی کناروں پہ بھی پڑے رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ وہ باہر آئے اور مر جائے، بس ختم ہو جائے. تو یہ وہ فش ہی ہوتی ہے، پھر فش کی اقسام ہوتی ہیں ساری، جو باہر آ کے سانس، جو پانی میں سانس لیتی ہیں، باہر نہیں لے سکتی ہیں عام ہوا میں. ٹھیک ہے نا. چلیں آگے چلتے ہیں. نیکسٹ آیت پہ کون ہے؟ آ جائیں باجی میں پڑھ لوں؟ پڑھ لیں. نمبر 7 آیت 97. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ سے جی یہاں جعل اللہ الکعبۃ اور بنایا اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام قیام کا ذریعہ للناسی لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور ماہ حرام، والحدیہ اور قربانی کا جانور ہدی، والقلائد اور پٹے والے جانور کو. ذالکہ یہ لتعلم اس لیے ہے لتعلموا تاکہ تم جان لو انا بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی السماواتی و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وان اللہ اور بے شک اللہ ہر چیز پر بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. علم جان لو بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا والا ہے. وان اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، ما علی صحیح. بس الرسول کا بس کا. اچھا پھر اس میں کیا ہے آپ کا کہ اس آیت میں شعائر اللہ کی بات ہوئی ہے نا، جی تو کون کون سے شاعر اللہ کا ذکر ہے؟ اس میں جو ہے کہ جو خانہ کعبہ جو ہے وہ بیت الحرام ہے کہ وہاں شکار کرنا یا لڑائی وغیرہ کرنا یہ منع ہے سب حدود، اور اسے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا گیا ہے. اور ماہ حرام ہے جن میں جنگ و جدل وغیرہ حرام کر دی گئی تھی، اور اسے امن کا دوبارہ بنایا گیا تھا مکہ کو. والحج اور جو قربانی کے جو جانور ہیں ہدی ان کہلاتے ہیں، جو کہ لوگ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور اپنے ساتھ مکہ بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو انہیں پکڑنا یا انہیں مارنا جو ہے وہ حرام کیا گیا تھا. بلکہ جو پٹے والے جانور، جو نشانی والے جانور ان کو وہ ذبح نہیں کر سکتے. صحیح. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہو گیا شہر الحرام. پتہ ہے آپ کو کون کون سے ہوتے ہیں؟ دوہرا لیں جی ذوالقعدہ ذوالحج کیونکہ ابھی محرم. آنے والے ہیں نا. میرے خیال میں رجب شروع ہو رہا ہے نا نیکسٹ منتھ کہ ہو گیا رجب آ رہا ہے، پھر شعبان ہے نا، جی مکہ رجب ابھی شروع ہونے اور والا پھر شعبان، اور پھر آگے کیا ہے؟ رمضان. رمضان آ رہا ہے. تو یہی ٹائم رہ گیا ہمارے پاس. مارچ میں انشاءاللہ رمضان ہوں گے. مارچ مڈ میں شروع ہو جائیں گے، ایسے ہی کچھ ہے. صحیح ڈیٹ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ابھی رجب شروع ہونا ہے. جی تو 17 بہرحال اس میں تو رجب ہی ہے نا صرف، باقی کون سے مہینے ہیں؟ جی ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم. 4 مہینے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان 4 مہینوں میں جو ہے امن کے مہینے ہوتے تھے، اور اس میں پھر لوگ بیچارے باہر نکلتے تھے اور اپنا کوئی تجارت وغیرہ کر لیتے تھے کہ چلو ہم، ورنہ تو ڈاکہ زنی اور وہ سب چیزیں تھیں، لوٹ مار، چور ڈاکو، تو لوگ نہیں نکلتے تھے. ان 4 مہینوں میں لوگ بیچارے اپنی تجارت کرتے تھے اور اپنے لیے کچھ کما کے لے کے آ کے گھروں میں رکھ لیتے تھے. اچھا یہاں پر آیت 98 آپ نے پڑھی ہے؟
लितालमु अन्न अल्लाह यालमु मा फिस समावाति, तो क्या जान लो, क्या है अल्लाह ताला ने क्या कहा है, क्या जान लो, इसी आयत में 97 कि अल्लाह ताला को पता है कि इसमें भी एलमु आया ना, एलमु क्या जान लो, कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना कर दी है उसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसने क्यों इस तरह से मना किया है। पता है लोग जो है ना, ये जो हद्दी होते थे और कलायत पट्टों वाले, इनकी भी बहुत इज्जत करते थे। अभी तो फखर का जरिया बना लेते हैं कि हमारा जानवर इतना बड़ा और तुम्हारा इतना, दूसरों को हकीर समझते हैं। लेकिन ये है कि उस वक्त जो इसकी वजह से जो जिसका होता था ना, उसकी भी बहुत इज्जत होती थी और इनकी भी बहुत इज्जत होती थी। जिसने पकड़ी होती थी उसकी बाग, उसकी भी इज्जत होती थी। यानी लोग बहुत ही ज्यादा इनको, क्योंकि शाआइरिल्लाह है ना ये, तो उसमें शामिल है। फिर हुर्मत वाले महीने हैं। अब देखें चोर डाकू वो भी इन 4 महीनों में वो आराम से बैठ जाते थे। ये अल्लाह ने हुर्मत वाले महीने बनाए हैं। फिर इसी तरह काबा में, तो काबा के अंदर जो है जो जितनी जगह जो हरम है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय वो जो फिस्क फासिक वाली चीजें मैंने बताई हैं उनको आप कर सकते हैं, बाकियों को नहीं। जानवरों को भी वहां पे मना है शिकार करना। तो जान लो कि अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है, नंबर 1। और दूसरा क्या है, वही जो मैंने आपसे पिछली दफा बात की थी, रिजा और खौफ। 2 चीजों के बीच में ईमान नहीं होगा तो आप हलाक हो जाएंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेंगे, बहुत ज्यादा डर जाएंगे, दोनों चीजें बहुत बुरी हैं। अल्लाह से उम्मीद नहीं रखेंगे और डर जाएंगे, वो भी आपके अमाल को जाया कर देगी। बहुत उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। अल्लाह तो गफूर और रहीम है, तो वो भी गलत है। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए इल्मू का लफ्ज लगाया, खूब जान लो। और यहाँ भी तालमू का लफ्ज आया, ली तालमू, ये बातें सारी की अन्नल्लाह यालमू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तो जो आपने जो हुर्मत वाली चीजें हैं उनको आपने हलाल नहीं करना। व अन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम। चलिए नेक्स्ट 99 आयत। बाजी में आ जाओ, आ जाए, कोई भी आ जाए, यहाँ तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अलर रसूली, नहीं है ऊपर रसूल के, इल्ला मगर अल बलाग, पहुंचा देना। वल्लाहु, और अल्लाह यालमु, जानता है, माँ जो तुम जाहिर करते हो, वमा, और जो तक तुमूना तुम छुपाते हो। कुल ला यस्तविल खबीसा, कुल ला यस्तविल खबीसु, कह दीजिए नहीं बराबर हो सकते, अल खबीसु नापाक, व तय्यिबु, और पाकीज़ा, वलौ, और अगर अजब का अच्छी लगे तुमको, अगरचे अजब का अच्छी लगे तुमको, कसरतुल खबीस, नापाक की कसरत। फत्तकुल्लाह, पस डरो अल्लाह से, या उलिल अलबाब, अकल वालो, लअल्लकुम, ताकि तुम तुफलिहून, तुम फलाह पा जाओ। चल ठीक, काफी अच्छा जनाब। इसमें आपने पढ़ा वल्लाहु यालमूना। अच्छा, इससे आपने अपने अमल के लिए क्या सीखा कुछ आयत से? बाजी में हमारा ये क्या कि अल्लाह ताला ने तो पैगाम हम तक पहुंचा दिया, और जो हम पर है कि हम इस पर अमल करते हैं कि नहीं करते। और यही है ना बाजी? हाँ ठीक है। ये जो आपका है ना, इसमें आया ना, पैगाम तो खैर पहुंचा दिया रसूल ने। वल्लाहु यालमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून, इससे क्या समझ, इससे क्या सबक मिलता है? जो अल्लाह जानता है जो कोई जो कुछ हम छुपा के करते हैं काम, और जो कुछ हम जाहिर करते हैं। हमारे जाहिर को भी जानता है, हमारे बातिन को भी समझता है। जी बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हम अंदर बहुत कुछ छुपाया होता है, हम समझते हैं अल्लाह को नहीं पता। जी हम कोई जाहिर करेंगे
لوگوں کی فکر ہوتی ہے نا بس کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، اندر چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر اللہ کو سب کچھ پتہ ہے ہمارے ظاہر اور باطن کا؟ تو جو ہمارے چھپ کر کرنے والے گناہ ہمیں ان سے بھی ڈرنا چاہیے اللہ سے، ہم، تاکہ ہم، اللہ کو تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا اپنے نہیں. باطن کو پاک کرنا چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خالص کرنا چاہیے، جی خالص کرنا چاہیے. اور برائیوں سے بچنا ہے، خود کو برائیوں سے بچانا ہے. دیکھیں سب سے برا ظلم وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے آپ پہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم دوسروں پہ کر رہے ہیں. گناہ کرنا بھی خود پہ ظلم ہے. آپ اپنی باڈی پہ ظلم کر رہے ہیں، جی گناہ کما رہی ہے. چاہے آپ باطن میں کچھ چھپائے ہوئے حسد بغض ظاہر نہیں کر رہے، اللہ تو جان رہا ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ کی جی نیت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو قلب سلیم لے کے آئے گا. اب قلب سلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قلب پاک. سلیم کا ہاں، جیسا دل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھیجا تھا نا، جی ویسا ہی دل واپس لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا تھوڑا گندے دل لے کے اللہ کے پاس جائیں گے تو اگر آپ راضی نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے پوری کوشش کرنی ہے دنیا میں کہ اللہ راضی ہو جائے جب ہم فوت ہوئیں، اور دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو جب ہم سے راضی ہو تب ہمیں موت آئے، ایسے نہ آئے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. صحیح ہے، جی چلیں جی نیکسٹ 100 آیت کرتے ہیں. جی. اچھا، اس میں آپ نے یہ پڑھا نا، آپ نے یہ پڑھی ہے نا آیت، یہ والی بھی 100 بھی پڑھی ہے نا. اس سائڈ سے 300 اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ باجی اس میں یہ خبیث اور کہ طیب برابر نہیں ہو سکتے، کیا مراد ہے؟ اس سے باجی کہ جو ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں ہیں برابر نہیں ہو سکتی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو مخاطب کیا کہ عقل والے جو ہیں وہ اس میں کر سکتے ہیں فرق، جو ہاں، عقل رکھتے ہیں. لعلکم فتقوا اللہ، بچ جاؤ اللہ سے، یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جائے. جی فلاح جو ہوتی ہے صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہوتی، دنیا جی کی بھی کامیابی ہوتی ہے. جی. تو کیا کرنا ہے؟ خبیث اور طیب جب برابر نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے تو نزدیک دونوں برابر نہیں ہے نا، اس لیے فلاح پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ خبیث جو ہے ان کو چھوڑنا، خبیث کو چھوڑ ہر کے ہمیں حال میں چھوڑنا ہے، ہر جی حال میں شک والی چیز کو بھی چھوڑنا ہے، جی خواہ اس بالکل. کی کثرت ہمیں کتنی اچھی لگے. جی ہے نا؟ آج کل جی لوگ بالکل. بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے، مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، اور انٹرسٹ تو مالی حرام ہے. جی اگر آپ کو کہیں سے انٹرسٹ آ رہا ہے کوئی سیونگ پہ تو اس کو فوراً باہر نکالیں، کسی کو دے دیں. آپ کو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن اگلے کے لیے وہ حلال ہوتا ہے. تو اگر آپ کی کچھ سیونگ ہے بینک میں، فرض کرو برے وقت کے لیے کچھ رکھا ہوا، تو اس کے اوپر جو بھی انٹرسٹ آ رہا ہے اس کو فوراً باہر نکالیں. اللہ تعالیٰ اچھا، اسے خالصتاً اللہ کے لیے چھوڑنا ہے. اور جی پھر بالکل. فلاح پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے. جی بالکل. یہ ساری اس میں ہمارے لیے ساری چیزیں ہیں نا، صرف پڑھنی تو نہیں ہے، ترجمہ تو یاد نہیں کرنا اس میں سے. ہم خبیث اور طیب اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں خبیث کو چھوڑنا ہے، خبیث طیب کو چھوڑ اپنانا ہے. طیب بالکل. مال بھی پاک، روزی بھی حلال ہونی چاہیے، صحیح ہے، سود سے بھی پاک ہونا چاہیے. ہر جی شک بالکل. والی چیز کو بھی چھوڑ دیں، تب جا کے ایمان آپ کا سلامت ہوتا ہے. مسئلہ پوچھیں، اگر نہیں پتہ چل رہا تو شک والی کو بھی چھوڑ دیں. جی اور بالکل. اگرچہ کتنا ہی خوش کرتی ہو کثرت الخبیث، خبیث چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، حلال روزی ہمیشہ کم ہوتی ہے. جی جن کے پاس مال زیادہ ہے ان کے پاس ایسے ہی زیادہ نہیں ہے، یا تو بہت ہی بخیل قسم کے لوگ ہیں، جوڑنے والے ہیں، جی اور یا بالکل. پھر ان کے پاس کیا حرام کی کمائی ہے. جی دو ہی چیزیں ہیں. اور بخیل جی بخل بھی مومن کا شیوا نہیں ہے. مومن سب کچھ کر سکتا ہے، بخیل نہیں ہو سکتا، بخل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ جی اور اللہ کا تقویٰ بھی اختیار. چلیں جزاک اللہ خیر، نیکسٹ آ جائیں. ابھی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، ان اشیاء ایسی چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبدو وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسؤکم
بری لگے تمہیں، وَإِنْ اور اگر تسألو تم سوال کرو گے، عنہا ان کے بارے میں، حین جس وقت ینزل نازل کیا جاتا ہے القرآن قرآن، تبدہ وہ ظاہر کر دی جائیں گی لکم تمہارے لیے، افا درگزر کیا اللہ نے، عنہا ان سے، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔ اگلی آیت قد سے چھوٹی یہ نیکسٹ آیت کر لوں؟ کرنی ہے، چھوٹی سی کر لیں، ٹاپک سے مل جی رہی ہے نا اوپر والے سے۔ ہاں جی، قد تحقیق سألہا سوال کیا تھا ان کے بارے میں، ہم، قوم ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے، ہم، ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے، بہا ان کا، کافرین۔ ساتھ اس کے انکاری، کفر کرنے والے۔ ہم، تو یہاں پہ کون سی قوم مراد ہے یہ جس نے سوال کیے تھے؟ کون سی قومیں گزر گئی ہیں پہلے مسلمانوں سے پہلے؟ امتیں کون سی گزری؟ ایک تو نصارہ ہے نا، یہود اور نصارہ ہے نا، یہود اور دو ہی نصارہ، گزر۔ تو یہ آپ کے کون سے ہیں؟ یہ بنی اسرائیل، یہود، ہاں، یہود بنی اسرائیل ہے نا۔ ہم، تو یہ بنی اسرائیل جیوز جو ہیں وہی سوال کرتے تھے بہت، صرف گائے ذبح کرنے کا حکم ہوتا، کتنے سوال، یعنی خود کچھ نہیں کرنا، بس سوال کرتے، جنہوں نے نہیں کچھ کرنا ہوتا نا وہی سوال بھی زیادہ کرتے ہیں۔ فرض کرو آپ نے بچے کو کچھ بولا ہے، اب وہ اتنے سوال کرتے ہیں اتنے، میں کہتی چھوڑ دو میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ وہ نہیں کرنا ہوتا نا تو سوال پہ سوال، اب یہ یوں، یا میں نے کہا چھوڑ دو بیٹا میں خود ہی کر لوں گی۔ تو جس نے نہیں ماننا ہوتا نا، دیکھیں نا وہ یہی کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، ثم اصبحوا بہا کافرین۔ اچھا اوپر چلتے ہیں۔ اچھا آپ نے آیت جو پڑھی 101، تو کیسے سوالات پوچھنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا آپ کو تو آپ اس کے اوپر دوبارہ سے نہیں سوال کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے اوپر فرض کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں۔ ہاں وہی ہے نا کہ ہم یعنی دیکھیں فرض کریں کہ ابھی یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا میں کوئی کلاس لے رہی ہوں، اسٹوڈنٹ بیچ میں خواہ مخواہ کا کوئی ریلیونٹ سوال لے آتا ہے، یا پھر مجھے جج کرنے کے لیے کوئی ایسا سوال پوچھتا ہے جو اس وقت پڑھایا بھی نہیں جا رہا، کہ دیکھو اس کو آتا ہے کہ نہیں، کتنا علم ہے اس کے پاس۔ وہ جو سوال ہیں جو آپ کو برے لگتے ہیں، یہ اس کانٹیکسٹ میں تو ایک الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تو اس وقت بیچ میں سوال نہیں کر سکتے مومنین، کہ وہ حج کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا نا، کہ کیا ایک زندگی میں ایک ہی حج فرض ہے، ایک ہی، یا ہر سال کرنا ہوگا، ہر سال کرنا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تنگ آ گئے نا اس کے سوال سے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا تمہارے اوپر، اور پھر تم مشکل میں پڑ جاتے، کیونکہ وہی نازل ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے کوئی حکم ایسا ہو جائے گا کہ مشکل ہو جائے گا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ اگلے بندے کو یاد بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے اس پوچھنے سے وہ یاد آ جاتی ہے اور وہ حکم لاگو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی کرو، تو آپ کے لیے ہو جاتی ہے نا، سخت ہو جاتا ہے وہ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے گائے کا، انہوں نے گائے کو ذبح کرنا تو کتنے سوال کیے، اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت کر دیا ان کے لیے اس گائے کو ڈھونڈنا، جی سوال پوچھتے گئے اللہ تعالیٰ، اس میں بتاتے گئے یہ ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، تو پھر آخر جا کے وہ کتنی مشکل ہوئی ان کی۔ اگر چپ کر کے ذبح کرتے تو کوئی ایک گائے ذبح کر دیتے، کیا تھا؟ تو یہ ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ایسے سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے جو ہمیں برے لگتے ہیں اور جس سے دوسرا انسان مشکل میں پڑ جائے۔ اب ایک کلاس ہو رہی ہے، ایک لیول ہے اس کلاس کا، اس میں آپ وہ ہائی کوشچن لے آتے ہیں کوئی اٹھا کے، اب وہ سب کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ آئے گا، اب ٹیچر تو پھنس گیا نا، وہ کیا کرے؟ تو یا تو جواب دے یا نہ دے، یا نہیں دے گا تو آپ تو وہ سمجھیں گے اس کو تو آتا ہی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو جج کرنے کے لیے آپ سے پوچھا ہوا ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر
علمی مجلس اگر ہے تو اس میں کس طرح کا سوال کرنا چاہیے؟ فرض کریں علمی مجلس ہے، اب بہت ساری باتیں تو میں اس بارے میں بتا دی ہیں آپ کو. جو ریلیونٹ کوشچن ہے، جو آپ کو ہاں پتہ ہے کہ آپ بالکل، جہاں پہ ہاں جس سے سب کو فائدہ ہو. سیدھی سی جی بات ہے، آپ کوشچن ایسا کریں جس سے پوری کلاس کو فائدہ ہو. ایسا کوشچن کریں جو ٹیچر بتانا بھول رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کلیئر ہو جائے بیچ میں، اور اس کو جی بھی یاد آ جائے اور وہ بتا دے. ٹھیک ہے، تو اس ہاں طرح جی کے کوشچن آپ کر سکتے ہیں اگر مقصد آپ کا حقیقی علم حاصل کرنا ہے جو فائدے مند ہو. تنگ کرنے کے لیے سوال نہیں کرنے. بالکل مثلا کوئی بھی درس ہوتا ہے تو وہاں یہی ایک سوال اٹھایا ہوتا ہے کہ اچھا بھائی روزے میں ٹوتھ پیسٹ لگانا، مہندی، وضو کے لیے ناخنوں پہ وہ نیل پالش، یہ 4 سوال رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے تنگ کرنے کے لیے، حالانکہ سب کو جواب پتا ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس لیے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ سوال لوگ کرتے ہیں تاکہ یہ کسی طریقے سے حلال ہو جائے ہمارے اوپر. یہ چیز سود کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، کسی طرح سے ہمیں کسی کا فتویٰ کہیں سے کسی منہ سے نکل آئے اور وہ حلال ہو جائے چیز ہمارے، ہم کر لیں کہ ہاں بھائی فلاں مفتی نے بتا دیا تھا، فلاں اسکالر نے بتا دیا تھا، حلال ہے. تو اس طرح کے سوال نہیں ہونے چاہیے، تجسس کے لیے بھی نہیں ہونے چاہیے. بعض لوگ لوگوں کے پرسنل میٹرز میں گھس جاتے ہیں. میرا کتنے عرصے سے 2007 سے میرا لوگوں سے واسطہ ہے. 1-2 کوسچنز میرے ہوتے ہیں لوگوں سے، بس مجھے پتا ہو شی از میریڈ، شی از اسٹوڈنٹ، یا پھر اس کے بچے کتنے بڑے ہیں، جاب کرتی ہے نہیں کرتی. یہ 4 کوسچن تاکہ میں اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ میں بہیو کر سکوں. یہ نہیں کہ بیچاری وہ کدھر بیمار ہے اور کسی موذی مرض میں ہے یا پریگننٹ ہے، یہ جو بھی ہے، چھوٹے بچے ہیں اور میں اس کو ڈانٹے جا رہی ہوں کہ تم نے سبق کیوں نہیں یاد کیا، تم نے میٹنگ کیوں نہیں اٹینڈ کی. اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بڑا بوڑھا، کوئی ان کے بزرگ بیمار ہو سکتے ہیں جس کی وہ خدمت کر رہی ہے. تو ہر ایک کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ایک اس کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ اس کو فیسیلیٹ کر سکے، تھوڑا سا آسانی دے سکے. پریگننٹ تو نہیں ہے، پریگننسی تو نہیں چل رہی، ساری چیز. تو تجسس کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے پورے ہی گھس جائیں کہ یہ تمہارے کیا چل رہا ہے تمہارے گھر میں، تمہارے ہسبینڈ کیسے ہیں تمہارے ساتھ، ساس سسر کیسے ہیں، نندیں باوجہ کیسی ہیں، دیورانی، یہ نہیں. ٹھیک ہے، تو نہیں گھسنا چاہیے. ایسے سوال بھی نہیں ہونے جی چاہیے تنگ کرنے کے لیے، تجسس کے لیے. تو یہ علمی مجلس میں بھی نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، پرسنلی بھی نہیں ہونا چاہیے کوشچن. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ابھی ہمارے پاس یہ رہ گئی ہے نا 103. کون کون رہ گیا؟ آ جائیں. اچھا ابھی آج میں نے اس کو چھوڑا ہے کہ عائشہ بھی، ابھی عائشہ نہیں جی کیا ہے نا میرے ساتھ. ہاں جی اچھا حنا کا بھی ہو گیا، نزت رہتی ہیں. ٹھیک ہے، نزت بڑی خاموش ہیں. جی ویٹ کر رہی ہوں اپنی باری کا. اچھا سائمہ کا بھی ہو گیا، عثمان انور بھی ہو گئی ہے ماشاء اللہ، آج ان لوگوں نے پہلے کر لیا. چلیے آپ آ جائیں نزت. اچھا میں نے نوٹس کیا چھوڑا ہے، میں نے آخر تنگ آ کے ابھی، کیونکہ لوگ گروپ میں نہیں آ رہے نا، اور اسیسمنٹ کے ٹائم آ جاتے ہیں میرے پاس، ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اب اگر کوئی میٹنگ میں نہیں آئے گا یا آپ بتا دیں، میٹنگ میں نہیں آئے گا اسیسمنٹ ان کو دے گا. کس کو؟ جا کے سارا. میں اسیسمنٹ نہیں لوں گی پھر. اسیسمنٹ کے میں باجی اسیسمنٹ دینی ہے بھئی، اتنے عرصے سے آپ غائب تھے، آپ کی کوئی اٹینڈنس نہیں لگی ہوئی، مجھے کچھ پتا نہیں ہے. جی اور یہ اب یہ بس عام ہے. ابھی میں بہت تنگ کر کے میں نے اپنے آپ کو نا پھر بہت تنگ ہو کے میں نے یہ فیصلہ کیا. تو آپ آئیں گے، اور پھر جو نہیں آ رہے اپنا عذر دیں. شرعی عذر ہوگا تو قابل قبول ہے، نہیں ہوگا تو پھر جی صحیح. آپ کی میں اسیسمنٹ آپ کو سسٹر سارا کو دینی کو، وہ بھی تو ہے نا، وہ بھی کچھ کرے نا. جی جی چلیے آ اعوذ جائیں، پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے من بحیرتن کوئی بحیرہ ولا، اور نہ صائبتن نہ کوئی صائبہ ولا، اور نہ وسیلتن کوئی وسیلہ ولا حامن اور نہ کوئی حام. ولیکن الذین، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون وہ گھڑتے رہتے ہیں اللہ کے اوپر، اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ.
وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان میں سے لا یعقلون نہیں وہ علم رکھتے، نہیں وہ عقل رکھتے، عاقلون نہیں وہ عقل رکھتے۔ وَإِذَا اور جب قیل لہم جب کہا جاتا ہے انہیں، لہم انہیں، تعالو کہ آؤ الی طرف ما انزل جو نازل کیا اللہ نے، وعلی رسول اور طرف رسول کے، قالو کہتے ہیں حسبنا ہمیں کافی ہے، ما وہ وجدنا جو کہ آیا ان کے علیہ طرف، آباءنا ان کے آباء و اجداد کی طرف، اولو اور کیا اگرچہ وہ کانا تھے آباؤہم آباء و اجداد ان کے، لا نہیں، یا علمونا وہ علم رکھتے، شیئن کسی بھی چیز کی، ولا یہتدون اور نہ وہ تھے ہدایت پر۔ ٹھیک ہے، یا بس ابھی اتنا ہی کر لیتے ہیں، پھر آگے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ ٹائم اور تو۔ اچھا، آپ نے ایٹ آیت کون سی کی ہے؟ 102 ہو گئی تھی نا پہلے، 103 کی آپ نے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ پہ جھوٹ گڑنے کی بات ہو رہی ہے نا اس آیت میں، جی یہ جی جو بتوں کو بنا لیتے ہیں نا، جی جی اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، جی اس میں 4 قسم کے بتائے نا، 4 بتوں کے نام پہ، اللہ کے نام پہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے نام پہ چھوڑنا تو کوئی بات نہیں ہے، ہاں بتوں جی کے نام پہ، یہ بتوں کے نام پہ ہم نے چھوڑ دی۔ جی 4 قسم کے 4 طریقے تھے ان کے، کچھ جانوروں کے کان وغیرہ کاٹ کے، بحیرہ جن کے کان وغیرہ کاٹ کے تو ان کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھایا جاتا تھا، اگر کوئی دودھ دینے والے جانور ہیں تو نہ ان کے دودھ استعمال کیا جاتا تھا، نہ ہی کھانے والے جانور ان کا گوشت اور نام سے سواری کی۔ سواری بھی نہیں کرتے تھے۔ اس طرح صاحبہ کچھ جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اپنے بتوں کے نام کے اوپر، اور وہ جہاں مرضی جائے کھاتے چارہ چرتے پھرتے تھے، اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا کسی بات سے۔ اور پھر اس کے علاوہ تھا ایک وسیلہ وہ جو اگر کوئی بکری یا کوئی اونٹ ایک جڑوا 2 دفعہ جڑوا بچے دے دیتا تو اس کو بھی وہ جو ہے پہلے جانور کو اور سیکنڈ والے کو ملا کے ان کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایک اونٹ ہوتا تھا جو حام ہے، ایک اونٹ جس نے 10-12 دفعہ یعنی کہ بچے پیدا کرواتے ہیں، اس کو بھی وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام کے اوپر، کہ کوئی مطلب اونٹ نہیں، کوئی اچھا، آگے میں نے پوچھا تھا کہ یفترون جو ہے اللہ پہ جھوٹ گڑنا، جی اس کا مطلب وہ مطلب جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا جھوٹ گڑتے تھے اور کیسے جھوٹ گڑتے تھے وہ لوگ؟ یہ کہ اللہ کے وہ اپنے طرف سے یہ جو سارے بتوں کے نام پہ جو جانور وہ چھوڑتے تھے، ان کا مقصد تھا کہ وہ اللہ کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یا کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے تھے، اللہ تعالیٰ ہاں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر دیا، یعنی کہ خود سے انہوں نے یہ اس طرح کا فیصلہ کر کے یا حرام کو حلال کر لینا، یہ بھی جھوٹ گڑنا ہے نا۔ اللہ نے ایک چیز حرام کی، آپ کہہ رہے ہیں حلال ہے، اور حلال ہے اور آپ نے کہا ہے، تو یہ اللہ پہ اللہ نے حلال کی ہے، تو یہ جھوٹ گڑنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اللہ کے ساتھ پھر اللہ کے ساتھ منسوب بھی کر دینا، یہ نہیں کہ صرف حلال حرام کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے کہا ہے ایسا۔ ہاں یہ جھوٹ کرتے تھے جی۔ تو یہاں پہ منع کیا گیا نا کہ یہ آپ نے اگلی آیت ہی پڑھی تھی نا، یہ والی بھی، اس میں ما وجدنا علیہ آباءنا، تو قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ، تو یعنی اپنے باپ دادا کی تقلید جو ہے، آباء و اجداد کی تقلید کس وقت کی جا سکتی ہے؟ جی جب وہ دین پر ہوں، اللہ سیدھے راستے پر ہوں اور نیک عمل کرتے ہوں تب ہے، لیکن جب صحیح دین پر ہوں، ہے نا، دین تو بہت سارے ہیں نا، جی صحیح دین پر جو ہے، اور درست شریعت پر ہوں، جی بالکل، کیونکہ وہ بے دین تھے اور وہ وہیں بے دین ہی رہنا چاہتے تھے، کیونکہ دین کی طرف آنے میں ظاہر ہے کہ بہت مشکلات تھی اور انہیں بہت کچھ چھوڑنا پڑتا، تو انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہی ٹھیک ہیں، وہی صحیح ہے، تو ہم ویسے ہی عقائد بھی درست ہیں، ٹھیک ہے، عقائد بھی درست ہوں، شریعت بھی درست ہو، دین بھی درست ہو، تو ماں باپ کی تقلید کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ان کے عقیدے غلط ہیں، اندھی تقلید نہیں کر سکتے۔ جی اندھی تقلید جو ہے اگر نہیں کر سکتے کہ بغیر سوچے سمجھے جو وہ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ، ہماری امی تو یہ کرتی تھیں، ہم نے تو نہیں چھوڑنا، بھائی کچھ سیکھ لو نا، شاید تمہیں پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے تمہیں پتہ لگے، سیکھنا بھی نہیں ہے نا کہ ہماری ماں پھر جھوٹی پڑ جائے گی، یا وہ نہیں، کچھ نہیں کرنا، بس ہماری امی ایسے کرتی تھی، ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، وہ یہ کرتی تھی، اس طرح کرتی تھی، ہم نے یہ جو غلط چیزیں بدعات ہے نا، جی بہت لوگ ہاں جی یہ کہتے ہیں نہیں مان
تو اندھی تقلید کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے. تو اگر آپ نے تقلید کرنی ہے تو ان کو کچھ سوچ سمجھ کے تقلید کرے نا. بالکل. ٹھیک ہے. آگے بہت زیادہ وہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں نا وہ یہاں سے یہ آ رہی ہیں کس کے بارے میں؟ یہ اگر کوئی مر جائے میرا خیال ہے جب کوئی ہاں وصیت کے بارے میں آ رہی ہے نا. سفر کے دوران کوئی مر جائے تو موت آ جائے تو کیسے وصیت کرے گا؟ تھوڑا سا بتائیں گے کچھ جی اس کے کیا بارے میں شرائط ہوتی ہیں؟ اس کی یہ شرائط ہے کہ اگر جیسے وہ سفر پر ہے یا وہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ مسلم نہیں ہے، نان مسلم ہے کوئی، تو وہ اپنی ضرورت کے وقت ان کو بھی وصیت کر کے جا سکتا ہے. اور پھر یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایمانداری سے وہ جو ان کی چیزیں امانتیں جو ہیں ان کے اہل و عیال تک پہنچاتے ہیں یا نہیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اگر تو کوئی جو نیک لوگ ہیں جو پہنچا دیتے ہیں صحیح سے، لیکن ان کے گھر والے جو ہیں ان کو شک ہو کہ ہم پوری نہیں ہمیں دی گئی، تو پھر وہ اس کا فیصلہ کریں گے. جیسے مسجد میں کوئی امام یا کسی عادل لوگوں کو بٹھا کے انصاف کرنے کی کوشش کریں گے، بات کریں گے. اور جو جھوٹے ہوں گے تو وہ ظاہر ہے کہ مطلب جھوٹے تو یہ اللہ ان کو حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے کہ وہ صحیح سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہی ہے زیادہ تر. ہاں اس میں بھی یہی شرط ہے کہ 2 عدل والے مسلمان ہونے چاہیے. دیکھیں آپ سفر میں ہیں اور آپ کو اچانک کوئی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں اور آپ کو آپ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ زندہ رہیں گے یہیں، تو آپ کو کسی کو فوراً وصیت کرنی چاہیے. لیکن وصیت کرنے کے لیے بھی کیا ہے، یعنی وہ چیزیں کسی کے حوالے کرنی ہے نا آپ نے تاکہ آپ کے فیملی تک پہنچ جائے. جی پہلے تو ٹھیک ہے. ٹیچر کہ پہلے تو امپورٹنٹ ہے کہ مسلمان ہی کوئی مل جائے، لیکن اگر نہ ہاں ہو لیکن مسلمان نہ ہو تو پھر جو ہے غیر مسلم کو بھی بنایا جا سکتا ہے گواہ. تو بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل اسی طرح سے ہے. پھر اس میں پوری ڈیٹیل ہے. یہ واقعہ ہوا تھا نا کوئی کسی بندے کا پیالہ چوری ہو گیا. پیالہ جو تھا وہ سونے کا تھا اور وہ اس نے کہا تھا کہ میرے فیملی تک، تو انہوں نے اس کو بیچ دیا تھا. یہ اس کی پوری تفسیر کی کتاب میں آپ کو استاذہ نے بھی بتائی ہوگی اس کی تفسیر. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اس طریقے سے پھر یہ پورا یہ واقعہ جو ہے کافی ڈیٹیل میں نبی پاک کے سامنے بھی آ کے انہوں نے جھوٹا حلف اٹھا دیا. بالکل بالکل. بعد میں تو پھر وہ ہاں تو یہاں تک آپ کی آیات ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا. وصی کون ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں اس میں جتنی بھی شرائط ہیں وہ پوری دیکھ لیں کہ کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو پھر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ عمل والا بنائے صرف پڑھنے والا نہیں. انشاءاللہ. آمین یا آمین. عائشہ اجاز کا ایک سیکنڈ میں ریکارڈنگ بند کر لیں. ویسے تو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا.